اسی بات کو پختہ کرنے کے لیے روایت سنیے. ایک بزرگ سیدنا شیخ ابو عبداللہ مغربی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے سفر کیا، سفر کرتے کرتے حج کے ارادے سے مکہ پہنچا. فرماتے میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، ایک شخص کو میں نے وہاں دیکھا، ہر جگہ ایک ہی دعا کر رہا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ میری بخشش فرما، اے اللہ میری غلطیوں کو معاف فرما. بخشش اللہ کی بارگاہ میں طلب کر رہا ہے. ابو عبداللہ مغربی علی رحمہ یہ بزرگ فرماتے مجھے بڑی حیرت ہوئی. تو میں نے کہا یہاں تو مختلف دعائیں کی جاتی ہیں، ہر جگہ قبول ہی قبول ہے، تو مختلف دعائیں کرنی چاہیے، انسان بڑی مشکل سے وہاں پہنچتا ہے، مگر یہ بندہ ایک ہی دعا کر رہا ہے، تو ضرور اس کے اندر کوئی راز ہے. آپ فرماتے میں اس کے ساتھ ساتھ رہا. اب وہ جہاں جا رہا ہے میں ساتھ، وہ جہاں جا رہا ہے میں ساتھ. ہم نے حج کیا، حج مکمل کرنے کے بعد اب مکے سے مدینہ آئے، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد جب صدیق اکبر کی طرف آئے نا، سرکار کے روزے کے ساتھ ہی صدیق اکبر کا روزہ ہے، تو ابو عبداللہ مغربی علی رحمہ فرماتے ہیں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنہری جالوں کے سامنے آئے، اب یہ پھوٹ پھوٹ کر رویا، زاروں قطار رویا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا رہا، آپ مجھے معاف کر دیجئے، آپ مجھے معاف کر دیجئے، دقت کے ساتھ رویا. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑا آگے گیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے سامنے آ کر پھر فاروق اعظم سے معافی مانگی، آپ مجھے معاف کر دیجئے. پھر ہم یہاں سے فارغ ہو کر جنت البقیع میں گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں مزار موجود تھا، تو ان کے مزار پر پھر دقت طاری ہو گئی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر ہو کر معافی مانگنے لگ گیا. تو ابو عبداللہ مغربی علی رحمہ فرماتے مجھے بڑی حیرت تھی، اب میں اس کے ساتھ ساتھ رہا. دو باتیں میں نے دیکھی، ایک تو یہ کہ وہ ہر جگہ اللہ سے بخشش مانگتا رہا، جب حضور کی بارگاہ میں آیا تو حضور سے معافی مانگی، صدیق اکبر کی بارگاہ میں آیا تو صدیق اکبر سے معافی مانگی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آیا ان سے معافی مانگی، فاروق اعظم کی بارگاہ میں آیا ان سے معافی مانگی. اور دوسری چیز جو مجھے حیران کرنے والی تھی وہ یہ تھی، آپ فرماتے ہیں اس پورے سفر میں نے اسے پانی پیتے ہوئے نہیں دیکھا. حالانکہ ماشاءاللہ یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے بھی جو گئے ہوں گے خوش نصیب، حج کے مہینے کے اندر کیا حالت ہوتی ہے سب جانتے ہیں. پھر وہ پرانے دور کی بات ہو رہی ہے، چند سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، پیدل سفر جب ہوتا تھا تو مکے سے مدینہ پھر آئے، وہ کہتے میں نے اسے پانی پیتے ہوئے نہیں دیکھا. جب یہ سارے ارکان سے ہم فارغ ہوئے تو فارغ ہونے کے بعد میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا بھائی یہ دو چیزوں کی وجہ مجھے سمجھاؤ. ایک تو یہ کہ میں نے تمہیں پانی پیتے ہوئے نہیں دیکھا، اور دوسری وجہ یہ کہ ہر جگہ تم اللہ سے بخشش مانگتے رہے. مکے میں تمہاری حالت یہ تھی اور مدینے میں آئے تو سرکار کی بارگاہ میں بھی معافی مانگی، صدیق اکبر کی بارگاہ میں معافی مانگی، فاروق اعظم کی بارگاہ میں معافی مانگی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں معافی مانگی. وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے پیاس ہی نہیں لگتی، پیاس لگے تو پانی پیوں نا، تو مجھے پیاس لگتی ہی نہیں ہے اس لیے میں پانی ہی نہیں پی رہا. تو ابو عبداللہ مغربی علی رحمہ فرماتے ہیں بھائی آپ کو پیاس کیسے نہیں لگتی؟ اس میں تو کوئی راز ہوگا. میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہوں، مجھے پیاس لگ رہی ہے، میں پانی پی رہا ہوں، مگر آپ کو نہیں پیتے ہوئے دیکھا، تو آپ کو پیاس کیوں نہیں لگ رہی؟ وجہ. اب ابو عبداللہ مغربی علی رحمہ فرماتے ہیں اس نے رو رو کر یہ وجہ بیان کی. کہا وجہ سنیے، میں رافضی تھا، ساری زندگی مولا مشکل کشا کی محبت میں گزاری، مولا علی کا پیار دل میں بسا کے رکھا، ساری زندگی مولا علی سے محبت عقیدت کی، ان کے نعرے میں، ان کی محبت میں، ان کے پیار میں زندگی گزاری. لیکن ساتھ ساتھ میرے دل میں صدیق اکبر کا بغض بھی تھا، فاروق اعظم کا بغض بھی تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا بغض بھی تھا. میں یہ سمجھتا تھا کہ مولا علی سے خالی محبت کر کے میں کامیاب ہوں، اور ان تینوں صحابہ سے فاروق اعظم، عثمان غنی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان سے نفرت تھی. کہتا ہے میں نے ایک رات خواب دیکھا، قیامت برپا ہے،
ساری مخلوق اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے. لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں, تانبے کی زمین ہے, سورج سوا نیزے پر ہے, آگ برسا رہا ہے, لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں, بہت بری حالت ہے. پیاس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں, زبان سوکھ کر کانٹا ہو چکی. جب پیاس کی شدت بڑھی تو لوگ حوض کوثر کی طرف بڑھے تاکہ وہاں جا کر حوض کوثر پئیں اور اپنی پیاس کو بجھا سکیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے جب لوگوں کو دیکھا کہ یہ بھاگتے ہوئے حوض کوثر کی طرف جا رہے ہیں تو میں بھی دوڑتے دوڑتے حوض کوثر پر گیا. حوض کوثر پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں حوض کوثر کے 4 کونے ہیں. ایک کونے پر صدیق اکبر تشریف فرما, ایک کونے پر فاروق اعظم تشریف فرما, ایک کونے پر عثمان غنی تشریف فرما, اور ایک کونے پر مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ تشریف فرما. اب کوئی صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے آب کوثر کا جام لے کر پی رہا ہے, کوئی فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے آب کوثر کا جام لے کر پی رہا ہے, کوئی عثمان غنی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کے پاس آب کوثر کا جام لے کر پی رہا ہے, اور کوئی مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں جا کر ان سے آب کوثر کا جام لے کر پی کر اپنی پیاس کو بجھا رکھا گیا. تو میں کیونکہ علی والا تھا, مولا علی سے محبت کرتا تھا, تو میں ان صحابہ کو چھوڑ کر مولا علی کی طرف دوڑا, مولا علی کی بارگاہ میں گیا اور میں نے فوراً جا کر کہا کہ یا علی, میں نے ساری زندگی آپ سے محبت کی, خواب دیکھ رہا ہے, آپ سے پیار کیا, آپ کے نعرے لگائے, آپ کی سیرت میں ساری زندگی گزاری, آج میں پیاس سے مر رہا ہوں, آپ ان کو نواز رہے ہیں تو مجھے بھی آب کوثر کا جام عطا فرما دیجئے. تو ابو عبداللہ مغربی کہتے ہیں اس نوجوان نے بیان کیا, وہ کہتا ہے جیسے میں نے مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں فریاد کی تو مولا مشکل کشا نے اپنے چہرے انور کو پھیر لیا, فرمایا بدبخت مجھ سے دور ہو جا, میرے قریب نہ, مجھ سے دور ہو جا, اس لیے کہ تیرے دل میں میری محبت تو تھی مگر میری محبت کے ساتھ تیرے دل میں صدیق اکبر کا بغض تھا, تیرے دل میں فاروق اعظم کا بغض تھا, تیرے دل میں عثمان غنی کا بغض تھا, اور تو نے ساری زندگی مجھ علی کو ان تینوں سے جدا کر کے رکھا, اور تو نے ساری زندگی اگرچہ میری محبت میں گزاری مگر تو نے علی کو ان تینوں سے جدا کر کے رکھا. آج علی تجھے آب کوثر کا جام نہیں, تجھے منہ بھی نہیں لگائیں گے. اگر تو چاہتا ہے, تو نے علی کو ان سے جدا کیسے سمجھا؟ علی اور یہ ایک ہیں, ہم نے تو ساری زندگی محبت و پیار میں گزاری, مگر تو کیسا تھا کہ تو نے میری محبت کو دل میں داخل کیا لیکن ان پاکیزہ ہستیوں سے بغض کرتا رہا, نفرت کرتا رہا. فرمایا دور ہو جا, اگر چاہتا ہے کہ آب کوثر کا جام ملے تو صدیق اکبر کی بارگاہ میں جا. ابو عبداللہ مغربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں, وہ نوجوان کہتا ہے میں اب مولا مشکل کشا سے ہٹ کر صدیق اکبر کی بارگاہ میں آیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس آنے والے لوگوں کو آب کوثر کے جام بھر بھر کر پلا رہے ہیں. میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا آپ نائب رسول ہیں, آپ کو اللہ نے بڑا مقام دیا, آپ کو بڑا منصب دیا, اللہ نے آپ کو بڑی عزتیں دی. آج جس طرح اس میدان محشر میں ان پر کرم نوازی کر کے ان کو آب کوثر پلا رہے گے, مجھے بھی عطا کیجئے. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان افروز جملہ بیان کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو عبداللہ مغربی فرماتے ہیں اس نوجوان نے کہا جب مولا مشکل کشا نے مجھے اپنی بارگاہ سے دھتکارا, چہرے کو پھیرا, کہا معافی چاہیے, آب کوثر چاہیے تو صدیق اکبر کی بارگاہ میں جا, اور جب صدیق اکبر کی بارگاہ میں جا کر ان سے معافی مانگی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے انور کو پھیرا اور فرمایا مردود مجھ سے دور ہو جا, کیونکہ تو نے صدیق کو علی سے جدا سمجھا ہے. جس طرح تو نے ساری زندگی علی کو صدیق سے جدا کر کے رکھا, فرمایا تو کیا سمجھتا تھا علی سے محبت کر کے کامیاب ہو جائے گا؟ فرمایا صدیق بھی علی سے جدا نہیں, علی صدیق سے جدا نہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ صدیق بھی علی سے جدا نہیں, اور تو نے ساری زندگی صدیق کو علی سے جدا سمجھا ہے, لہذا میری بارگاہ سے دور ہو جا.
ابو عبداللہ مغربی فرماتے وہ نوجوان کہتے ہیں میں روتا رہا روتا رہا روتا رہا روتا رہا، یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا معافی چاہیے تو فاروق اعظم کی بارگاہ میں جا۔ وہاں گئے، آپ نے بھی منہ پھیرا، فرمایا تو نے ساری زندگی علی سے محبت کی اور تو نے عمر کو علی سے جدا رکھا، تو نے علی سے عمر کو ہمیشہ جدا سمجھا، آج تجھے آب کوثر نہیں ملے گا، اگر چاہیے تو عثمان غنی کی بارگاہ میں جا۔ وہ کہتے ہیں میں روتے روتے عثمان غنی کی بارگاہ میں گیا، ان سے جا کر معافی تلافی کی، فریاد کی، آپ نے بھی رخ انور کو پھیرا، فرمایا اگر معافی چاہیے تو پھر علی کی بارگاہ میں جا، تو نے عثمان کو علی سے جدا کر کے سمجھا، فرمایا اس وجہ سے تجھے آب کوثر کا جام نہیں ملے گا۔ وہ کہتے ہیں پھر میں علی کی بارگاہ میں گیا، مولا مشکل کشا نے پھر فرمایا اگر معافی چاہیے تو صدیق اکبر کی بارگاہ میں جا، اگر صدیق اکبر تجھے معاف کر دیں گے تو سمجھ علی نے بھی تجھے معاف کر دیا، پھر تو سمجھ فاروق اعظم نے بھی تجھے معاف کر دیا، پھر تو سمجھ تجھے عثمان غنی نے بھی معاف کر دیا۔ پھر وہ کہتا ہے میں روتے روتے پھر صدیق اکبر کی بارگاہ میں گیا، زارو قطار رویا۔ صدیق اکبر رقیق القلب تھے، نرم دل ہیں، بڑے شفیق تھے، آقا بہت نازک دل کے تھے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو گہرائی سے سمجھنے والے تھے۔ وہ کہتے میں روتا رہا بالآخر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجھ پر ترس آیا، اور تو آپ نے آب کوثر کا جام بھر کر مجھے عطا کیا۔ خواب میں نے صدیق اکبر کے سے آب کوثر کا جام پیا، پھر صدیق اکبر نے فرمایا جا اب مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں جا، وہ بھی تجھے آب کوثر کا جام عطا کریں گے۔ میں مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں گیا، ان سے آب کوثر کے جام کو لیا اور پیا، اور پینے کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ کہتا ہے اس دن سے لے کر آج تک کبھی پیاس کی شدت مجھے محسوس ہی نہیں ہوئی۔ خواب میں صدیق اکبر کے مبارک ہاتھ سے پانی پیا، خواب میں مولا مشکل کشا کے مبارک ہاتھ سے پانی پیا، پیاس کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اور معافی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ ساری زندگی راضی رہا، یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کریم نے دنیا میں ہی میری آنکھی کو کھولا اور مجھے ان چاروں خلفاء کی سچی محبت و عقیدت عطا فرمائی۔ اس سے پتا چلا، اس واقعے سے پتا چلا کہ پھر وہی حدیث کی طرف میں آپ کو لاؤں گا کہ صدیق اکبر نے فرمایا ابھی حضور سے سن کر آ رہا ہوں، جنت میں وہی جائے گا جس کو علی اجازت دیں گے۔ تو مولا مشکل کشا نے فوراً فرمایا صدیق اکبر پھر آپ بھی گواہ ہو جائیے، علی اسے اجازت دیں گے جس کے دل میں صدیق اکبر کا پیار ہوگا، جس کے دل میں صدیق اکبر کی نفرت بغض ہوگی، علی اسے جنت میں جانے کی اجازت نہ دیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ تمام صحابہ برحق ہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں، اللہ نے جو مقام و مرتبہ صحابہ کو عطا کیا وہ حق اور سچ ہے۔ اسی عقیدے پر قائم رہنا انسان کی دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ ہے اور اس کی قبر و آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ مل کر آخر میں پڑھ لیجئے یہ شان ہے میرے مولا کی، شان ہے میرے مولا کی، سردار کالم کیا ہوگا یہ شان ہے میرے مولا، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے میرے مولا کی، یہ شان ہے میرے مولا کی، سردار کا